हिशाम चंद लम्हों के लिए लाजवाब हुआ था। वो बड़ा महंगा रेस्टोरेंट था जहाँ वो उसे लेकर आया था, और वो जब भी किसी लड़की को वहाँ लाकर बिल खुद अदा करता था तो उसे उस लड़की की तरफ से बेहद नाज भरा और मसनवी हैरत और गर्मजोशी से भरपूर शुक्रिया वसूल होता था। मगर आज कुछ खिलाफ तवक्को चीज़ हो गई थी। रेस्टोरेंट महंगा था, मैं इसलिए कह रहा था। वो मंजर हिशाम को अकेले में भी दांत पीसने पर मजबूर करता रहा था। उसने जिंदगी भर कभी किसी औरत को ऐसी तवज्जो नहीं दी थी। शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत अमीर हूँ, उस लड़की ने जवाबन मुस्कुराते हुए उससे कहा। इसका मतलब है तुम मेरा बिल भी दे सकती हो। पता नहीं उसने ये क्यों कहा। बिल नहीं दे सकती, लेकिन बिल देने के लिए उधार दे सकती हूँ, उसने उससे जवाबन कहा। तो मेहरबानी करो और दे दो, हिशाम ने उसी रवानी से कहा। वो पहली बार उलझी, उसे देखा, फिर उसने अपने पर्स से बिल की बकाया रकम निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। हिशाम ने वो रकम पकड़कर बिल रखकर उसे तय करते हुए वेटर की तरफ बढ़ा दिया। उस लड़की ने इतनी देर में अपना बैग खोल लिया। वो उसमें से कुछ तलाश कर रही थी। चंद लम्हे गोद में रखे बैग में हाथ मारने के बाद उसने एक छोटी डायरी निकाली और फिर उसके बाद कलम। मेज़ पर डायरी रखकर उसने उस डायरी में उस रकम को दर्ज किया जो उसने कुछ देर पहले हिशाम को उधार दी थी। फिर उसने कलम और डायरी दोनों हिशाम की तरफ बढ़ाए। उसने कुछ हैरान होकर दोनों चीज़ें पकड़ी और फिर उससे कहा, ये क्या है? लेकिन सवाल के साथ ही उसे पहली नज़र डायरी पर डालते ही जवाब मिल गया था। वो उसके दस्तखत उस रकम के सामने चाहती थी जहां उसने उधार दी जाने वाली रकम लिखी थी। वो चंद लम्हों के लिए उसकी शक्ल देख कर रह गया। वो अब अपने ग्लासेस उतार कर उन्हें साफ करते हुए दोबारा लगा रही थी, मामूल की तरह खुद में महव और उसे नज़रअंदाज किए, यूं जैसे ये सब रोज़मर्रा की बात थी। हिशाम ने कलम संभाल कर दस्तखत करने से पहले डायरी के सफ़े पलटकर बड़े तजस्सुस से लेकिन महसूस होने वाले अंदाज में देखा। वहाँ छोटी बड़ी रकमों की एक कतार थी और लेने वाला सिर्फ एक ही शख्स था जिसका नाम नहीं था। सिर्फ दस्तखत थे, मुख्तलिफ तारीखों के साथ, लेकिन कहीं भी अदाई वाले हिस्से में किसी एक रकम की भी अदाई नहीं की गई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम इतनी हिसाब किताब रखने वाली हो, हर चीज़ का हिसाब रखती हो। डायरी पर दस्तखत करते हुए हिशाम कहे बगैर नहीं रह सका। अगर मैं लिखूंगी नहीं तो भूल जाऊंगी, और मामलात में तो शफाफियत ज़रूरी होती है, उस लड़की ने जवाबन इत्मीनान के साथ कहा। वो अब उससे डायरी और कलम लेकर वापस अपने बैग में रख चुकी थी। डायरी से तो लगता है तुम वाकई बहुत अमीर हो। इतनी दरिया दिली से किसको कर्ज दे रही हो? टेबल से उठते हुए हिशाम ने उसको कुरेदा। वो बात गोल कर गई। उनके दरमियान इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं थी कि वो उसे ज़्यादा कुरेदता, मगर उस डायरी में किए हुए उस आदमी के दस्तखत उसे याद रह गए थे। वो उस दस्तखत के अंदाज से इतना तो अंदाज़ा लगा ही चुका था कि वो किसी मर्द के दस्तखत थे। एक हफ्ते बाद उसने उस लड़की को वो कर्ज वापस करते हुए उसकी डायरी में अदाई के हिस्से में अपना दस्तखत अदाशुदा की तहरीर के साथ करते हुए एक बार फिर से डायरी उलट पलट कर देखी। वो डायरी इस साल की थी और साल के शुरू से उस महीने तक किसी सफ़े पर कोई अदाई नहीं थी, लेकिन उधार लेने की रफ्तार में तसलसल था। छोटी बड़ी रकमें, लेकिन लातादाद बार। इस साल तुम्हें कोई उधार वापस करने वाला मैं पहला शख्स हूँ, हिशाम ने जैसे बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहा। उसने मुस्कुरा कर उससे डायरी और नोट
دوبارہ واپس لیے، نوٹوں کو ہشام کے سامنے گنا، اپنے پرس سے چند چھوٹے نوٹ نکال کر ہشام کو واپس کیے، کیونکہ اس نے بڑے نوٹوں میں رقم واپس کی تھی اور اس کے کچھ پیسے بچ رہے تھے۔ چھوڑو، اسے رہنے دو۔ ہشام نے نوٹ واپس دینے کی کوشش کی۔ اتنی بڑی رقم نہیں ہے یہ، اس نے جیسے لاپرواہی سے کہا۔ کافی کا ایک کپ اور ایک ڈونٹ آ سکتا ہے، ایک ویفل آئس کریم آ سکتی ہے، یا ایک برگر بھی، اس نے بڑے اطمینان سے جواباً کہا۔ وہ ہنسا۔ تم واقعی ضرورت سے زیادہ حساب کتاب کرتی ہو۔ میری ماں کہتی ہے پیسہ مشکل سے کمایا جاتا ہے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اس نے جیسے ایک بار پھر ہشام کو لاجواب کیا تھا، ذرا سی شرمندگی دکھائے بغیر۔ اس طرح تو تم واقعی بہت امیر ہو جاؤ گی۔ ہشام نے اسے چھیڑا۔ انشاءاللہ، اس نے جواباً اتنے اطمینان سے کہا کہ ہشام کو ہنسی آ گئی تھی۔ ہنسنے کے بعد ہشام کو احساس ہوا کہ یہ مناسب نہیں تھا، کیونکہ وہ اسی طرح سنجیدہ تھی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ اس نے کچھ سنبھلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیا؟ میرا ہنسنا؟ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ تم کیا مجھ پر ہنسے تھے؟ ہشام نے سر کھجایا۔ لڑکی سیدھی تھی، لیکن سوال ٹیڑھا تھا۔ یہ جس کو اتنے ادھار دیتی رہی ہو، یہ کون ہے؟ اس نے بھی اس سے ایک ٹیڑھا سوال کیا تھا۔ ہے کوئی؟ وہ ایک بار پھر نام گول کر گئی۔ تم نام بتانا نہیں چاہتی؟ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہاں۔ وہ چند لمحوں کے لیے چپ رہا، پھر اس نے کہا، بہت زیادہ قرضہ نہیں ہو گیا اس کے سر؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں اسے انکار نہیں کر سکتی۔ ہشام عجیب طرح سے بے چین ہوا۔ پیسے کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو ایسا مشورہ دیا تھا۔ پیسے ہی نہیں، میں ہر معاملے میں اعتماد کرتی ہوں اس پر، اس نے بڑے آرام سے کہا تھا۔ ہشام کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہے۔ وہ ان کی دوستی کا آغاز تھا اور وہ ایک دوسرے کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے درمیان اتنی بے تکلفی نہیں تھی۔ اس شخص کا تعارف بھی ہشام سے بہت جلد ہو گیا تھا۔ تالیوں کی گونج نے حمین سکندر کی تقریر کے تسلسل کو ایک بار پھر توڑا تھا۔ روسٹرم کے پیچھے کھڑے چند لمحوں کے لیے رک کر اس نے تالیوں کے اس شور کے تھمنے کا انتظار کیا۔ وہ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ کا اجتماع تھا اور وہ وہاں آغاز کرنے والے مقرر کے طور پر بلایا گیا تھا۔ پچھلے سال وہ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس میں شامل تھا۔ سلوان اسکول آف مینجمنٹ سے امتیازی کامیابی کے ساتھ نکلنے والوں میں سے ایک، اور اس سال وہ یہاں گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہا تھا۔ MIT وہ واحد یونیورسٹی نہیں تھی جس نے اسے اس سال اس اعزاز کے قابل سمجھا تھا۔ لیگ IVI کی چند اور نامور یونیورسٹیز نے بھی اسے مدعو کیا تھا۔ 24 سال کی عمر میں حمین سکندر پچھلے 3 سالوں کے دوران دنیا کے بہترین منتظموں میں سے ایک مانا جا رہا تھا، اس ایک آئیڈیا کی وجہ سے جو پچھلے کچھ سالوں میں ایک بیج سے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا کے نام سے اس کی ڈیجیٹل فائنانس کمپنی نے پچھلے 3 سالوں میں گلوبل مارکیٹس میں دھوم مچا رکھی تھی۔ دنیا کے 125 بہترین مالیاتی اور کاروباری ادارے اس کمپنی کے باقاعدہ کلائنٹس تھے، اور 1,500 چھوٹے ادارے بالواسطہ اس کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اور یہ سب 3 سال کی مختصر مدت میں ہوا تھا، جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کی بنیاد رکھنے میں بھی مصروف تھا۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا کا تصور بے حد دلچسپ اور منفرد تھا، اور ایک عام صارف کو وہ ابتدائی طور پر کسی ہنسوں کا کھیل جیسا لگتا تھا۔
اس کی ابتدا بھی حمید سکندر نے بے حد چھوٹے پیمانے پر کی تھی۔ ایک ویب سائٹ پر اس نے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ایک آن لائن چیلنج دیا تھا، ایسا کوئی آئیڈیا فروخت کرنے کے لیے جس کے لیے انہیں یا تو سرمایہ چاہیے تھا یا کسی کمپنی کی سپورٹ، یا پھر وہ اپنا آئیڈیا کسی خاص قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن کاروبار اور کاروباری دونوں بے حد مختلف تھے۔ اس ویب سائٹ پر 3 کوئز تھے، اے کیٹیگری، بی اور سی کیٹیگری۔ ہر کوئز میں 20 سوالات تھے اور ویب سائٹ پر رجسٹریشن کے لیے ایک پاسورڈ ضروری تھا جو اس کوئز میں کامیاب ہونے کے بعد بھیجا جاتا، اور وہی نمبر اس کاروبار کرنے والے کی آئی ڈی تھی۔ کیٹیگری اے کا کوئز مشکل ترین تھا اور ناک آؤٹ کے انداز میں معین مدت کے لیے تھا۔ کیٹیگری بی اور سی اس سے آسان تھے اور نہ کسی خاص مدت تک محدود تھے اور نہ ہی ان میں ناک آؤٹ ہوتا تھا۔ یہ ان 3 کیٹیگریز کی درجہ بندی تھی جو وہاں آنے والے ٹریڈرز کی پرفارمنس پر خود کار انداز میں انہیں مختلف کیٹیگریز میں رکھتی تھی۔ جو اے کیٹیگری میں آگے نہ جا پاتا وہ بی کے کوئز میں حصہ لیتا، اور جو بی میں بھی آگے نہ جا پاتا تو وہ سی میں، اور جو سی میں بھی آگے نہ جا پاتا تو اسے ٹریڈ این آئیڈیا کی طرف سے آؤٹ کر دیا جاتا تھا، اس پیغام کے ساتھ کہ ابھی اسے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹریڈنگ اس کا کام نہیں۔ اے کیٹیگری کے کوئز میں کامیاب ہو جانے والے غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے حامل افراد ایک پاسورڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے اور پھر اگلے مرحلے تک رسائی کرتے۔ ایک ایسے ٹریڈ سینٹر میں جہاں بہترین یونیورسٹیز کے بہترین دماغ اپنے اپنے آئیڈیاز کو رجسٹر کروانے کے بعد آن لائن موجود ٹریڈرز کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کے حوالے سے بات چیت کرتے۔ وہ گروپ ڈسکشن بھی ہو سکتی تھی اور وہ ٹریڈرز کی آپس میں گفت و شنید بھی۔ پہلے مرحلے میں حمید 5 بڑی کمپنیز کو اس بات پر آمادہ کر پایا تھا کہ وہ اس ٹریڈ روم میں آئیڈیا لے کر آنے والوں کے آئیڈیاز سنیں اور اس پر ان سے بات چیت کریں۔ اگر انہیں کسی کا آئیڈیا پسند آ جائے تو اس کے عوض انہیں TAI کو ایک مخصوص فیس ادا کرنی تھی۔ اگر وہاں کوئی آئیڈیا انہیں پسند آ جاتا اور وہ اسے خریدنے، اس میں سرمایہ کاری کرنے یا اس میں پارٹنرشپ کرنے پر تیار ہوتے تو کیٹیگری بی میں پیش ہونے والے آئیڈیاز کی خرید و فروخت بھی اسی فارمولا کے تحت ہوئی تھی۔ لیکن وہاں ایک اضافی چیز یہ تھی کہ وہاں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آنے والے مختلف نوجوان افراد ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے ذریعے اپنی پسند کے کسی ایک جیسے آئیڈیا پر شراکت داری کر سکتے تھے، اور اگر ایسا کوئی اشتراک کسی آئیڈیا کو عملی شکل میں ڈھال دیتا تو ٹریڈ این آئیڈیا اس اشتراک کے لیے بھی انہیں ایک فیس چارج کرتا۔ کیٹیگری سی اس سے بھی آسان تھی۔ وہاں کاروبار کے لیے آنے والے ٹریڈرز اپنے آئیڈیاز کو بارٹر بھی کر سکتے تھے، یعنی کسی بھی ٹریڈر کو اگر دوسرے کا آئیڈیا پسند آتا اور وہ اسے نقد سے خریدنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ اس آئیڈیا کے بدلے کچھ اور خدمات، مہارت یا پروجیکٹ اسے پیش کر سکتا تھا۔ وہ ایک بنیادی سا فارمولا تھا جو حمید نے صرف ذہانت کو کیش کرنے کی بنیاد پر نکالا تھا اور اپلائی کیا تھا۔ پہلی بار اس کے کلائنٹ بننے والی 5 میں سے 3 کمپنیز کو وہاں پہلے مہینے میں 3 ایسے آئیڈیاز پسند آ گئے تھے جن کے فروخت کنندگان کو انہوں نے ہائر کر لیا تھا۔ 3 سال پہلے کلائنٹس اور ٹریڈرز کی ایک محدود تعداد سے شروع ہونے والی کمپنی اب ان ابتدائی کاروبار سے بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ اب خود ٹریڈ این آئیڈیا پر آنے والے ٹریڈر سے ایسے آئیڈیاز اور بزنس پروپوزلز لے لیتی جس میں انہیں دم خم نظر آتا، اور وہ اپنے بڑے کلائنٹس کی ضروریات اور دلچسپی کے مطابق مختلف آئیڈیاز اور پروجیکٹس انہیں شیئر کر دیتی۔ ٹریڈ این آئیڈیا نے پچھلے 3 سال میں 300 ایسی نئی کمپنیز کی بنیاد رکھی تھی جن کے آئیڈیاز ان کے پلیٹ فارم پر آنے کے بعد مختلف بین الاقوامی کمپنیز نے
उन आइडियाज़ में सरमाया कारी की थी। ट्रेड एंड आइडिया से मिलने वाले आइडियाज़ ज़ेरे तकमील पाने वाले प्रोजेक्ट्स की कामयाबी का तनासुब 90% था। दुनिया के 100 बेहतरीन इदारों के बेहतरीन स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाला ये इदारा अब दुनिया की हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ के लाखों स्टूडेंट्स को अपने अपने आइडियाज़ घर बैठे ऑनलाइन नामवर और कामयाब तरीन कंपनीज़ के नुमाइंदों के सामने पेश करने का मौका दे रहा था। वो प्लेटफॉर्म नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए एक ड्रीम प्लेटफॉर्म था। ट्रेड एंड आइडिया बुनी कैटेगरीज के साथ एक और ऐसी कैटेगरी का इजाफा कर चुका था जहां कोई भी शख्स अपनी खसारे में जाने वाली कंपनी, बिजनेस, सेटअप, प्रोजेक्ट बेच सकता था और ऑनलाइन ही उसका तखमीना भी करवा सकता था। हमीन सिकंदर का नाम दुनिया की किसी भी बड़ी मालियाती कंपनी के लिए अब नया नहीं था। उसकी कंपनी कारोबार के नए उसूल लेकर आई थी और उन नए उसूलों पर काम कर रही थी। अक्सर लोगों का ख्याल है मैं रोल मॉडल हूँ। हो सकता है मैं बहुत सारों के लिए हूँ भी, लेकिन खुद मुझे रोल मॉडल की तलाश कभी नहीं रही। तालियों का शोर थम जाने के बाद उसने दोबारा कहना शुरू किया था, रोल मॉडल्स और आइडियल्स किताबों में ज़्यादा मिलते हैं और मेरे माँ बाप को हमेशा मुझसे ये शिकायत रही कि मैं किताबें नहीं पढ़ता। वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स में खिलखिलाहटें उभरी थीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में दिलचस्पी से सिर्फ एक किताब पढ़ी है और वो मेरे बाप की ऑटोबायोग्राफी थी, वो भी 12 साल की उम्र में अपनी माँ के लैपटॉप में से। और वो वाहिद किताब है जिसको मैंने बार बार पढ़ा। वो वाहिद किताब है जो मेरे लैपटॉप में भी है। मेरे बाप की ऑटोबायोग्राफी की बेहतरीन बात यह है कि उसमें कोई हीरो, कोई आइडियल, कोई रोल मॉडल नहीं है और उसे पढ़ते हुए मुझे हमेशा ये एहसास हुआ कि मेरा बाप कितना लकी है कि उसे किसी से मुतासिर होकर उस जैसा नहीं बनना पड़ा। ज़िंदगी गुजारने के उनके अपने उसूल और फॉर्मूलाज उनके बचपन और जवानी गुजारने के लिए रहनुमा रहे। वो कहता जा रहा था। मैंने उस किताब को पढ़ने के बाद ये तय किया था कि मुझे मुतासिर होने जैसा आसान काम नहीं करना, मुतासिर करने जैसा मुश्किल काम करके दिखाना है। वो कह रहा था। मेरा तारुफ कराते वक्त वो सारी चीज़ें गिनवाई गईं जिनसे आप सबके सांस रुक जाएं, आंखें झपकना बंद हो जाएं, मुंह खुले रह जाएं। मैंने किस उम्र में क्या कर दिया और किस उम्र में किया। इस साल मेरी कंपनी का टर्नओवर क्या था। दुनिया के 10 बेहतरीन मुंतजिम में मैं किस नंबर पर हूँ। दुनिया की कौन कौन सी कंपनियाँ मेरी क्लाइंट हैं। आप में से अगर कोई मुझसे और मेरी कामयाबी से मुतासिर नहीं हुआ, ये सब सुनकर भी, तो मुझे हैरत होगी। वो रुका, जैसे मजमा की आंखों में आंखें डालते हुए उसने कहा, लेकिन इस तारुफ में बहुत से ऐसे हक़ाइक़ शामिल नहीं जिनको सुनकर आपको मुझ में अपना आप या अपने आप में मैं नज़र आने लगूंगा। और मेरी तमाम खामियों के साथ भी मुझे अगर बाअसर तरीन अफराद की फ़हरिस्त में रखा जाता है तो ये खौफनाक बात है। खौफनाक इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे ज़माने में दाखिल हो चुके हैं जहाँ सिर्फ कामयाबी हमें काबिल इज़्ज़त और काबिल रश्क बना रही है, हमारी इंसानी खुसूसियात और खूबियाँ नहीं। तालियों के शोर ने एक बार फिर उसे रुकने पर मजबूर किया था। मजमा अब उसकी हिस्से मिज़ाह को नहीं, उसके उन अल्फाज को सराह रहा था। आईआईटी के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट से ये बात कहते हुए मैं अहमक लगूंगा कि उन चीज़ों का दोबारा तायुन करें जो हमारे लिए मुतासिर कुन होनी चाहिए। मैं 10 साल का था जब मेरे बाप ने मुझे ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेज दिया, मुझे और मेरी फैमिली को।
کیونکہ میرے دادا کو الزائمر تھا اور میرے باپ کا خیال تھا انہیں ہماری ضرورت ہے۔ میں نے اگلے 6 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی مجھے وہ تربیت اور علم نہیں دے سکتی جو الزائمر کے ہاتھوں اپنی یادداشت کھوتے ہوئے اس 75 سال کے بوڑھے نے اپنے 10 سال کے پوتے کو دی۔ MIT بھی نہیں۔ سناٹے کو تالیوں نے توڑا تھا، پھر اس کے لیے کھڑے ہو جانے والے ہجوم نے اگلے کئی منٹ اپنے ہاتھ نہیں روکے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا اس سب کا فائدہ کیا تھا؟ مجھے امریکہ میں ہونا چاہیے تھا، دادا کے پاس نہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، سننا اور ان کی مدد کرنا اچھا لگنے لگا۔ 10 سال کا بچہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسان سامنے پڑی ہوئی چیز کا نام کیسے بھول سکتا ہے، لیکن میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس سب نے مجھے ایک چیز سکھائی: کل کبھی نہیں آتا۔ جو بھی ہے آج ہے، اور آج کا بہترین مصرف ہونا چاہیے۔ کل چانس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے۔ اس نے تقریر ختم کر دی تھی۔ وہ پورا مجمع ایک بار پھر اس کے لیے کھڑا ہو چکا تھا، تالیاں بجاتے ہوئے۔ وہ جبرائیل سکندر کی ڈاکٹر ویزل برنارڈ کے ساتھ آخری سرجری تھی۔ وہ اس کے بعد ریٹائر ہو رہے تھے اور ان کے اسٹوڈنٹ کے طور پر وہ آخری سرجری اس کی زندگی کی سب سے اہم سرجری تھی۔ وہ 5 سالہ ایک بچہ تھا جو سیڑھیوں سے گر کر سر پر لگنے والی ایک چوٹ کے بعد کوما میں گیا تھا، اور اب اسے سرجری کی ایمرجنسی میں ضرورت پڑی تھی۔ اس کے دماغ میں انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ جبرائیل ڈاکٹر ویزل کے ساتھ پچھلے 2 سالوں سے کام کر رہا تھا۔ وہ امریکہ کی تاریخ کے کامیاب ترین سرجنز میں سے ایک تھے اور جبرائیل ان کا پسندیدہ ترین اسٹوڈنٹ تھا۔ ڈاکٹرز کے سرکل میں ڈاکٹر ویزل برنارڈ کو دیوتا کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ یہودی نسل تھے اور ان کے ساتھ کام کرنا ہی خود ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ وہ مزاجاً بے حد اکھڑ اور تیکھے مزاج کے تھے اور بے حد کم کسی کے کام سے خوش ہونے والوں میں سے تھے، خاص طور پر کسی مسلمان کے، اور وہ بھی ایشیائی نسل کے۔ اس کے باوجود جبرائیل سکندر ان کا چہیتا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ اس میں اپنے آپ کو دیکھتے تھے، اس کی یکسوئی، اس کی مہارت کو۔ اور یہ بات اس ہاسپٹل میں سب کو پتہ تھی کہ ڈاکٹر ویزل کو ٹھنڈا رکھنے کا کام جبرائیل سکندر سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اور جتنے مہربان وہ جبرائیل کے ساتھ تھے، اتنا ہی متاثر وہ ڈاکٹر ویزل سے تھا۔ نیورو سرجن کے طور پر ان کا ڈنکا اگر دنیا میں بجتا تھا تو وہ اس قابل تھے۔ اپنی بد مزاجی کے باوجود انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی، 2 کتے اور 2 بلیاں پالی تھیں اور ساری زندگی انہی کے ساتھ گزاری تھی۔ اور انہوں نے جبرائیل کو بھی اپنی پہلی ملاقات میں پہلا مشورہ یہی دیا تھا: تم اس فیلڈ میں بہت آگے جا سکتے ہو، اس لیے شادی مت کرنا، اپنے پروفیشن اور کریئر کو فوکس کرنا۔ دنیا کا ہر شخص اپنی زندگی اچھی کرنے کے لیے شادی کر سکتا ہے، لیکن دنیا کا ہر شخص دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جبرائیل کو نصیحت کی تھی جو اس نے مسکرا کر سنی تھی، اور اب اتنا عرصہ ان کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ڈاکٹر ویزل کے مزاج کو بخوبی سمجھ اور پڑھ سکتا تھا۔ تمہارا ہاتھ مسیحا کا ہاتھ ہے، کیونکہ تم اچھے ماں باپ کا خون رگوں میں لیے ہوئے ہو اور قرآن کے حافظ ہو۔ اپنی اس مسیحائی کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے چند دن پہلے اس کے اپارٹمنٹ پر اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہا تھا، جو اس کی طرف سے ان کے لیے ایک الوداعی ڈنر تھا۔ وہ ان کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ ایک بے حد متعصب اور کٹر قسم کے یہودی تھے۔ ان کی زبان سے قرآن حفظ کرنے کو مسیحائی سے جوڑنا جبرائیل کے لیے ناقابل یقین تھا،
اور اس کے چہرے اور آنکھوں کی حیرانی نے جیسے اس کے تعجب کو ان تک بھی پہنچایا تھا۔ برے مسلمان برے لگتے ہیں، اچھے نہیں، وہ کہہ کر اپنی ہی بات پر خود ہنسے تھے۔ آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے۔ جبرائیل نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہا تھا۔ انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا، میں نہ بھی ہوتا تو بھی تم سیکھتے۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے بھی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تمہارے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، انہوں نے جواباً اس سے کہا۔ ڈاکٹر ویزل کی شخصیت کے اس پہلو کی جھلک صرف جبرائیل نے دیکھی تھی، اور کوئی کبھی مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی کے لیے اتنے مہربان ہو سکتے تھے۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔